رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے سوشل میڈیا پر طرح طرح سے تبصرے جاری ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہاں میں عوام اہل سنت سے یہ گزارش کرتا ہوں، عوام اہل سنت کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرف علماء اہل سنت ہیں، دونوں علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ عوام نے سوشل میڈیا پر اس طرح سے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ بد مذہب تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ سنی آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں جناب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، تو آپ اس میں ان کے دست و بازو کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ دونوں طرف علماء اہل سنت ہیں، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے۔ دو طرح کے موقف اس میں ہمارے سامنے آئے۔ ایک رویت ہلال کمیٹی، جن کے ایک ممبر مفتی علی اصغر صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے، مطلب ابرآلود تھا، ہمارے پاس گواہی موجود ہے، لہذا صبح فرض روزہ رکھا جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا شمار بھی جید علماء میں ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، لہذا نفلی روزہ رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے یہاں میں یہ کہتا ہوں، یہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کو برطرف کیا جائے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر سکے۔ جب تک مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ آپ اس منصب پر فائز رہے، آپ نے اس منصب کا حق ادا کیا، جو بھی حق فیصلہ ہوتا ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلہ کرتے، کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مقرر کیا جائے۔ اب رہی عوام سے میں گزارش کرتا ہوں علماء پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ادھر رمضان المبارک کی ابتدا ہوئی، رمضان یہ نیکیوں کا مہینہ تھا، جو چیز آپ پر ضروری نہیں تھی آپ پر کون سا ضروری تھا کہ آپ تبصرہ کریں فلاں عالم جو ہے اس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، فلاں کی دلیل جو ہے مضبوط نہیں ہے، فلاں کا مذہب زیادہ سچا ہے، اس کا مذہب جو ہے غلط ہے، اس کا موقف غلط ہے۔ اوہ خدا کے بندو، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، چاہیے تو یہ تھا نیکیاں شروع ہو جائیں، آپ نے علماء پر تہمتیں باندھنا شروع کر دی، علماء کے خلاف طرح طرح کے تبصرے، طرح طرح کی پوسٹیں چلانی شروع کر دی۔ اب آپ پر جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ تم گناہ سے بچتے، کسی عام مسلمان کی طرف غلط بات کی تہمت نہ کرتے۔ اب تم نے علماء پر کیچڑ اچھالا، یہ مولوی پیسے لیتے ہیں، مولوی بک جاتے ہیں، یہ فلاں کے اشارے پہ جناب چاند کا اعلان کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں۔ اوہ خدا کے بندو، علماء کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ اب یہاں جن کے پاس دلائل موجود ہیں وہ تو علماء ہیں۔ اب جو سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے، ان کو پوسٹروں کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دن دیکھو رات دیکھو، سوشل میڈیا پہ ادھر سے بھی پوسٹ آ رہی، ادھر سے ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے جناب جو مفتی علی اصغر صاحب ہیں جناب وہ غلط ہیں، ان کا موقف غلط ہے، وہ گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور ادھر سے جو مفتی علی اصغر صاحب ہیں، اب جو ان کے چاہنے والے ہیں، اب ان کی طرف سے یہ پوسٹیں چل رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط ہے، ہم حق پر ہیں۔ یہ او خدا کے بندو، علماء تو آپس میں نہیں لڑتے۔ ایک عالم کا یہ موقف ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، دوسرے عالم کا یہ موقف ہے، ان کے پاس یہ دلائل ہیں۔ اب دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم درمیان کے اندر جناب آ جاؤ اور علماء کے درمیان فیصلہ کرو؟ اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اتنا بڑھ چڑھ کے جناب آپ اس کو طول دو۔ مسئلہ تھا، گزر گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اپنی عبادت کرو۔ اب دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں اور دلائل کا جواب بھی موجود ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب دعوت اسلامی والے، انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس فتاوی رضویہ کا جزیہ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگرچہ ان کے پاس موجود ہے، مگر مسئلہ سمجھیے، انہوں نے کہا فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے جب مطلع ابرآلود ہو تو ایک عادل شخص اگر چاند دیکھ لے اس کی گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، اگر بادل ہو مطلع ابرآلود ہو تو تم 30 دن پورے کرو۔ تو وہ کہتے ہیں 30 شعبان ہے۔ اب دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں اور دونوں کے پاس ایک دوسرے کی دلیل کا جواب موجود ہے۔ اب جو کہتے ہیں چاند نظر آ گیا، ان کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس کا اطلاق اس وقت ہوگا جب چاند نظر نہ آئے۔ ادھر تو چاند نظر آ چکا ہے، ہاں چاند نظر نہ آتا، گواہی نہ ہوتی، پھر ہم نے 30 دن پورے کرنے تھے۔ ادھر سے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی ان کی دلیل کا جواب موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ تو مطلع ابرآلود نہیں تھا، کسی جگہ مطلع صاحب بھی تھا، تو وہاں ایک کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو علماء کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے ہم صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ۔ بد مذہب تو پہلے ہی چاہتے ہیں، پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں۔ تو آپ نے اور ادھر اور میڈیا پر میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو اور دوسری طرف راغب نعیمی صاحب تھے، ان کو بٹھا کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں اہل سنت کے اندر انتشار ہو،
اہل سنت آپس میں بکھر جائیں، کہیں یہ اکٹھے نہ ہو جائے، تو آپ ایسے لوگوں کا دست و بازو نہ بنیں۔ جتنے بھی علماء حق اہل سنت ہیں، جب تک ان کا عقیدہ درست ہے، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، ہر عالم کی رائے کا احترام کریں۔